ہر قدم پر ہمیں بخشے گا سہارا داتا، ہر قدم پر ہمیں بخشے گا سہارا داتا، صدر ایوان ولایت ہے ہمارا داتا، صدر ایوان ولایت ہے ہمارا داتا، اور کیوں نہ ہو مجھ کو دل و جان سے پیارا داتا، کیوں نہ ہو مجھ کو دل و جان سے پیارا داتا، زندگی بحر تلاطم ہے اور کنارہ داتا، زندگی بحر تلاطم ہے کنارہ داتا، اور روشنی شمع شریعت کی پڑی ہے تم سے، روشنی شمع شریعت کی پڑی ہے تم سے، گلشن دین متی تم نے سنوارا داتا، گلشن دین متی تم نے سنوارا داتا، صدر ایوان ولایت ہے ہمارا داتا۔ لائق صد عزت و احترام شاہ سواران کارزار شریعت، چرخ نصرت الاسلام کے تابندہ ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آج کی اس ہفتہ وار بزم ادب کا موضوع شیخ المشائخ، مظہر العلوم الجلی والخفیش، مخدوم الاولیاء، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سامعین کرام، مخدوم امم سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان نابغائے روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے معاشرے پر اپنی تبلیغ کے گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور کئی صدیوں کی تاریخ کو اپنے افکار سے اجالے بانٹے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً ان چند اہم مصلحین میں سے ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر سے کفر و شرک کے اندھیروں کو کافور کرنے میں کلیدی اور نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم و حکمت، کشف و کرامت کے ذریعے بر صغیر کے غیر مسلم طبقے کو دعوت حق دے کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے لا کھڑا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف و کرامات، آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کے جامع اور مؤثر انداز تبلیغ سے بہت جلد بگڑے ہوئے معاشرے کو اصلاح سے یوں ہمکنار کیا کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خاک پنجاب از دمے و زندہ گشت، صبح ماز مہرے و تابندہ گشت، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان قدم سے پنجاب کی مٹی زندہ ہوئی اور ہماری صبح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سورج کی روشنی سے ہوئی۔ سامعین محتشم، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ خود قرآن و سنت کے متبحر عالم دین تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماحول سے بد عقیدگی اور بد عملی کو دور کرنے کے لیے اسی نسخہ کیمیا کو عام کیا اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف متوجہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف لوگوں کو علم کی طرف دعوت دی بلکہ آپ نے مفید اور نقصان دہ علم کا امتیاز بھی فرمایا، اور ضروری اور غیر ضروری علم کے لحاظ سے مومن کی پالیسی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے عمل درست ہو سکے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بے عمل عالم دین کا نام اللہ رب العزت نے علماء کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ بندے کا علم حکم خدا کی بجا آوری اور اس کی ذات کی معرفت کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ جہالت کے لوازمات سے بچ کے رہتے ہیں، وہ علم کو دنیاوی جاہ و جلال کا ذریعہ نہیں بناتے، اور جو لوگ علم کو دنیاوی جاہ و عظمت کا سبب بناتے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے۔